السلام علیکم دوستو۔ ایک ایسا انسان جسے آج کے دور میں ہر کوئی انتہائی ظالم اور سفاک سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں جانیں ضائع ہوئیں اور بے حد خون خرابہ ہوا، اور اسی شخص کی وجہ سے دنیا کو انتہائی نقصان پہنچانے والی ورلڈ وارز شروع ہوئیں۔ کون تھا وہ شخص؟ ایڈولف ہٹلر۔ 20 اپریل 1889 میں آسٹریلیا کے برانا ایمن ان کے ایک گھر میں ایک بچہ جنم لیتا ہے۔ الوائس ہٹلر اس بچے کے والد تھے اور کلارا پولزل اس بچے کی والدہ۔ انہوں نے اپنے اس بچے کا نام ایڈولف ہٹلر رکھا۔ ہٹلر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہٹلر سے پہلے ان کے 3 بہن بھائیوں کی پیدائش ہوتے ہی کسی نہ کسی وجہ سے موت واقع ہو جاتی۔ چونکہ ہٹلر اپنے والدین کے اب ایک اکلوتے بچے تھے تو وہ انتہائی لاڈلے اور چہیتے تھے۔ چونکہ بٹلر کا جنم ایک غریب گھرانے میں ہوا تو ان کا بچپن انتہائی تنگی اور پریشان کن حالات میں گزرا۔ ہٹلر نے اپنی ابتدائی تعلیم والکشال اسکول سے حاصل کی۔ ہٹلر کو چرچ جانے کا بے حد شوق تھا۔ ان کا خواب تھا کہ وہ ایک پادری بنے۔ ہٹلر آسٹریلیا میں رہتے ہوئے بھی جرمن کی ثقافت کو پسند کرتے تھے۔ جب ہٹلر کی عمر 14 سال کی ہوئی تو ان کے والد انتقال کر گئے، اور اس کے کچھ ہی سالوں بعد ہٹلر کی والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ اب ہٹلر کی حالت انتہائی خراب ہو گئی۔ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا تو پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے ہٹلر نے مزدوری شروع کی۔ ہٹلر نے کچھ دنوں تک پینٹنگز بنائی اور پوسٹ کارڈ بیچ کر بھی انہوں نے پیسے کمائے۔ کچھ پیسے جمع ہونے کے بعد وہ جرمنی آ گئے اور جرمن میں انہوں نے آرمی جوائن کرنے کے لیے اپلائی کیا۔ خوش قسمتی سے 1 سال بعد ان کی سلیکشن ہو گئی۔ انہوں نے انتہائی دل لگا کر سارے ٹارگٹس کو اچیو کیا، اور ان کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے انہیں کئی سارے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ہٹلر کو یہودیوں سے سخت نفرت تھی۔ ہٹلر نے کچھ عرصے بعد جرمن ورکرز پارٹی جوائن کر لی۔ اس پارٹی کے لوگ یہودیوں کے خلاف تھے۔ اس پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد ان کے دل میں یہودیوں کے لیے مزید نفرت پیدا ہوتی چلی گئی۔ آگے چل کر اس پارٹی کے نام کو بدل کر نازی کر دیا گیا۔ ہٹلر اپنی باتوں کے جادو سے لوگوں کی نظروں میں چھاتا چلا گیا۔ یہ موقع ان کو 1929 میں ملا، جب جرمن اسٹاک مارکیٹ پوری طرح سے کرائسس کا شکار ہو گئی، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی نوکریاں بھی چلی گئیں اور کئی بینکس بھی بند ہو گئے۔ ہٹلر نے ملک کی اکنامی کو دوبارہ پٹری پر لانے کا وعدہ کر کے لوگوں کی نظروں میں چھا گیا۔ ہٹلر نے 1929 میں وزیر اعظم بننے کے لیے الیکشن میں کھڑا ہوا، لیکن وہ ہار گیا۔ پھر 1933 کے اندر وہ جرمن کے کونسلر کا چناؤ جیت گیا۔ طاقت آتے ہی اس نے اپنی رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ پریزیڈنٹ کے مرنے کے بعد وہ جرمن کا پریزیڈنٹ بن گیا۔ پریزیڈنٹ بنتے ہی اس نے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کو بین کر دیا۔ اس کے بعد یہودیوں کے قتل کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، جس نے سب کو دہلا کر رکھ دیا۔ ہٹلر نے طاقت آتے ہی اپنے سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کرتا چلا گیا اور ان کی طاقت بڑھانے پر کام شروع کیا۔ 1939 میں ہٹلر نے آس پاس کے ملکوں پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں دوسری ورلڈ وار شروع ہو گئی، جس میں 30 ملکوں نے حصہ لیا۔ اس میں کروڑوں لوگ قتل ہوئے۔ ہٹلر کی نازی آدمی کو مسلسل جیت نصیب ہوتی چلی گئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آرمی کی طاقت کمزور ہوتی چلی گئی، جس کا اندازہ ہٹلر کو بخوبی ہو چکا تھا۔ ہٹلر جو بے شمار لوگوں کے دماغوں سے کھیل کر دوسری ورلڈ وار اور انتہائی خون خرابے کا ذمہ دار بن چکا تھا، اب وہ اپنی ناکامی کو انتہائی قریب سے دیکھ رہا تھا۔ تیسری شادی 29 اپریل 1945 کو ہٹلر نے ایوا براون نامی لڑکی سے کی۔ شادی کے اگلے ہی دن 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی، کیونکہ وہ اپنی ہار کو بھانپ چکا تھا۔ ہٹلر کی خودکشی کے بعد اس کی تیسری بیوی ایوا براون نے بھی خودکشی کر لی۔ ہٹلر کی موت کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار بھی ختم ہو گئی، لیکن لوگوں کے دلوں سے ہٹلر کی سفاکیت اور دہشت کبھی ختم نہ ہوئی۔ ہٹلر کو 20ویں صدی کا سب سے برا انسان مانا جاتا ہے، اور آج تک اس کی ظلم و بربریت کے متعلق لاکھوں کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جو کروڑوں لوگوں کی موت کی وجہ بنا، اور جس نے اپنے لفظوں سے لوگوں کے دماغوں کے ساتھ کھیل کر کروڑوں قتل کروائے۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔